شام ہوتے ہی ہر طرف خوفناک سا اندھیرا چھایا جاتا، ہر طرف سناٹا اور خوفناک سا منظر دکھائی دینے لگتا۔ سارا دن تو ہمارا گاؤں خوشیاں بکھیرتا، لیکن جو ہی رات کی سیاہی آسمان پر چھانے لگتی تو ایک عجیب سی خاموشی، ایک عجیب سا خوف پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ گاؤں کے سب لوگ شام سے پہلے ہی اپنے اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لیتے۔ اس خوفناک منظر سے ہر دل ڈرا ہوا تھا، سب لوگ خوف زدہ تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کب کس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ جائے۔ ایسے حالات میں جہاں لوگ اپنی جان بچانے کے چکر میں اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہو جاتے، مجھے ان حالات میں بھی گھر سے نکلنا پڑتا۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر لگا ایک بیری کا درخت جو کئی سال پرانا تھا، اس درخت کا خوف گاؤں میں پھیلا ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس درخت پر کسی آسیب کا سایہ ہے۔ گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ شام ہوتے یہاں بری طاقتوں کا نزول ہونے لگتا ہے جو بے حد خوفناک دکھائی دیتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں والے مغرب کے بعد اپنے گھر سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں سمجھتے تھے۔ جہاں یہ بیری کا درخت اپنے اندر کئی کہانیاں چھپائے ہوئے تھا، وہیں اسی درخت کے نیچے بنا سالوں پرانا تندور بھی اسی کہانی کا حصہ بن چکا تھا۔ اسی پرانے تندور پر ہر روز مجھے روٹیاں بنانے کا کام سونپا جاتا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسی تندور پر جاتی جہاں دن کے وقت بھی لوگ جانے سے گھبراتے۔ یہ جگہ بہت پراسرار تھی، یہاں پر کام کرنا بہت مشکل تھا، لیکن میری مجبوری ہوتی کہ مجھے یہاں کام کرنا پڑتا۔ ہر روز کی طرح آج بھی جب دن ڈھلنے لگا تو مجھے تندور پر جانے کا حکم ملا۔ دن بھر کی تھکان کے بعد شام میں ایسے خوفناک جگہ پر جانا میرے لیے آسان نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنے گھر سے روٹیاں بنانے کا سامان لے کر نکلی اور کچھ قدم کے فاصلے پر تندور جا پہنچی، جہاں سوائے میری اور میری تنہائی کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آج بھی درختوں کے گہرے سائے سڑک پر پھیلے دکھائی دے رہے تھے۔ ہر طرف گہری خاموشی کا خوف تھا، خاموشی بھی اتنی گہری کہ سوئی گرنے کی آواز تک گونج اٹھتی۔ پتوں کی سرسراہٹ نے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ میں ہمت کرتے دل کو سمجھانے لگی اور قدم نہ چاہتے ہوئے بھی تندور کی جانب بڑھانے لگی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو خود کو اکیلا پایا، مگر ایک انجانا سا احساس خوفزدہ کیے تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے اندیکھی نظر دیکھ رہی ہو۔ کانپتے ہاتھوں اور بے ترتیب دھڑکن کو لیے جیسے ہی میں نے تندور جلایا تو تیز خوفناک ہوا نے مجھے آ گھیرا۔ میرے کانوں میں ہوا کے تھپیڑے پڑنے لگے۔ ایسے معلوم ہوا جیسے یہ ہوا مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، کوئی پیغام سنانا چاہتی ہو۔ میرے کانوں میں ہوا کی ہوتی سرگوشیاں مجھے بے چین کیے ہوئے تھی۔ خوف کے مارے میری جان ہتھیلی پر آ چکی تھی۔ میں اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے چیخنے لگی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آج میری زندگی کی آخری رات ہے۔ آج سے پہلے میں نے اس درخت کے بارے میں بس کہانیاں سن رکھی تھی، کبھی کچھ ایسا دیکھا نہیں تھا، مگر آج جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کہ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، کون ہے یہاں؟ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ میں اس تندور پر روٹی بنا کر اپنی بیمار ماں کی بھوک مٹا سکوں؟ میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو جاری تھے۔ ہاتھ خوف کے مارے کانپ رہے تھے، ہونٹوں پر سوائے التجا کے اور کوئی سوال نہیں تھا۔ میرے بار بار پوچھنے پر، ایک ہی سوال کرنے پر اچانک مجھے کسی ایسے احساس نے آ گھیرا جسے میں نہ چاہتے ہوئے بھی محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی خوف و ہراس پھیلا رہا، پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ یہ خاموشی بھی کسی آنے والے خطرے کا اندیشہ دے رہی تھی۔ ابھی میں اسی الجھن میں تھی کہ اچانک سے مجھے اپنی بوڑھی بیمار ماں کا احساس ہوا۔ میں نے کچھ بھی سوچے بغیر تندور جلایا اور تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے اپنی ماں کے لیے روٹی پکانے لگی۔ جبھی میرے کانوں میں ایک سرگوشی سی ہوئی، ڈرو نہیں، تمہیں اجازت ہے، میں ہوں تمہارے پاس۔ میرے کانوں نے ایسا سنا ہی تھا کہ خوف کے مارے ہاتھ کانپ گیا اور گرم تندور سے نکلنے کی وجہ سے میرا ہاتھ بری طرح سے جل گیا۔ میں پھٹی نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگی، مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاں، مگر میں کسی کی موجودگی محسوس کر سکتی تھی۔ ہاتھ کی جلن بڑھتی جا رہی تھی، تکلیف کے مارے میری جان نکلنے لگی۔ تندور میں لگی میری ماں کے نام کی روٹی جل کر کوئلہ بن چکی تھی۔ میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو جاری تھے اور دل میں ایک ہی سوال تھا کہ اب کیا کروں گی؟ اماں کو روٹی کیسے کھلاؤں گی؟ آٹا تو یہی تھا جو جل کر راکھ ہو گیا۔ ابھی میں روتے ہوئے اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ اچانک سے ہاتھ کی جلن اور زیادہ بڑھ گئی۔ میں ہاتھ پکڑے زور زور سے چلانے لگی۔
ہائے اللہ میرا ہاتھ بہت درد ہو رہا ہے، کیا کروں؟ ایسے کئی الفاظ تھے جنہیں میں منہ میں بڑبڑائی جا رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے ہاتھ پر ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا۔ میں نے جھپٹ کر گھبرا کر اٹھ کے دیکھا، کوئی نہیں تھا مگر میرے ہاتھ کی جلن کسی ٹھنڈک کا احساس دے رہی تھی۔ جہاں مجھے ماں کے لیے روٹی پکانے کا دکھ تھا، وہیں مجھے اس بات پر خوشی بھی تھی کہ میرا ہاتھ اب پہلے کی طرح جل نہیں رہا تھا۔ اسی دوران میں نے اپنے گھر جانے کا سوچا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگی جو مٹی سے گندے ہو چکے تھے۔ جیسے ہی کپڑے جھاڑنے کے بعد گھر کی جانب قدم اٹھایا تو میں نے انجان سے اندیکھی طاقت کو محسوس کیا، ایسی طاقت جو مجھے ایک بھی قدم اٹھانے سے روکے ہوئے تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی، سانس قابو میں نہیں تھا، تیز سانسوں سے مجھے کسی کی گرم سانسیں بھی محسوس ہونے لگی۔ جان تو تب نکلی جب میں نے اسے اپنے سامنے پایا۔ میرا نام قرۃ العین ہے، سب مجھے پیار سے عینی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ اماں ابا کی شادی کے 5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اماں اور ابا کو بیٹی کی خوشی سے نوازا۔ میرے ابا سبزی فروش تھے، روزانہ منڈی سے تازہ سبزیاں لاتے اور گاؤں میں لا کر گلی گلی سبزی بیچا کرتے، چند پیسے کما لیتے جس سے گھر کا گزر بسر بہت اچھے سے نہ صحیح لیکن ایک وقت کا کھانا اچھے سے نصیب ہو جاتا۔ اماں اور ابا کی شادی محبت کی شادی تھی۔ اماں اور ابا ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے۔ شادی کا پہلا سال گزرا تو اماں کو اولاد نہ ہونے کے تانے ملنے لگے، طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی۔ ابا اماں سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے کبھی دادی کی باتوں میں نہیں آتے تھے۔ میری دادی جسے پوتے کی بہت خواہش تھی، پہلے ہی سال اماں کو جلی کٹی سنانے لگی تھی۔ کئی دفعہ اماں رو کر ابا سے اپنے دل کا حال بیان کرتی اور ابا اماں کو پیار سے سمجھا بجھا کر خاموش کروا دیتے۔ ابا ہمیشہ اماں سے ایک بات کہتے، دیکھو سکینہ، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور تمہیں ہر خوشی دینے کا وعدہ بھی کرتا ہوں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ میں اماں سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں، میں اماں کو بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اماں نے بیوکی کی حالت میں میری پرورش کی، مجھے اس مقام پر پہنچایا کہ آج میں تھوڑا ہی صحیح مگر حلال رزق کما سکتا ہوں۔ اماں مجھ سے بہت محبت کرتی اور چاہتی ہیں کہ میری نسل آگے بڑھے، مگر خدا کو جو منظور۔ میں اس بات سے بھی انکاری نہیں ہوں، بس اماں اگر کچھ سخت الفاظ استعمال کر بھی لیتی ہیں تو میری خاطر برداشت کر لیا کرو، دیکھ لینا ایک نہ ایک دن اللہ ہماری ضرور سنے گا اور ہمیں خوبصورت بیٹے سے نوازے گا۔ اماں کی تو حسرت بھی پوری ہو جائے گی اور وہ تمہارے ساتھ بھی یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دے گی۔ دادی کی باتیں اماں کو دن بدن پریشان کیے ہوئی تھی۔ ایسے ہی کئی سال پر سال گزرتے گئے۔ دادی کی ضد اماں کو مزید پریشانی میں ڈھالے رکھتی۔ جیسے ہی اماں ابا کی شادی کو 3 سال گزرے تو دادی نے ابا سے ایک ہی ضد لگا لی، ارے او افضل، تو نے اپنی منمانی کر کے اچھا نہیں کیا، یہی تو میری مرضی سے لڑکی بیاہ کر لاتا تو آج تو 3 بچوں کا باپ ہوتا۔ تو جانے کہاں سے یہ یتیم اور 5 عورت اٹھا لایا۔ اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے کا یہی نقصان ہوتا ہے، ہم نہ تو اس کے ہاں اولاد ہوگی اور نہ ہی مجھے پوتا ملے گا۔ نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ میں اپنے پوتے کی شکل دیکھے بنا اس دنیا سے چل بسوں گی۔ ارے اماں کیسی باتیں کرتی ہو، ابھی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، 3 سال کا عرصہ تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دادی نے غصے سے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو افضل، میں تمہیں بتائے دیتی ہوں، اگر اس سال بھی تمہاری بیوی نے مجھے پوتے کی خوشی نہ دی تو یاد رکھنا میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی اور اپنی مرضی سے تمہاری ایک اور شادی کرواؤں گی۔ میں نہیں جانتی مجھے پوتا چاہیے اور اس کام کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ دادی کئی دفعہ بہت سخت الفاظ بول جاتی جو اماں کے دل پر بری طرح سے وار کرتے۔ اماں ہر رات سوچوں میں ڈوبی رہتی، رو رو کر ہلکان ہو جاتی۔ ابا اماں کو تسلی دیتے لیکن اماں کی طرف سے وہ مجبور ہو چکے تھے۔ دیکھتے دیکھتے وقت گزر گیا لیکن اماں اس خوشی سے اب تک محروم تھی۔ اب دادی نے ابا کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ہر جگہ لوگوں کو کہہ رکھا تھا کہ اس سے اچھا رشتہ تو میرے بیٹے کا کروا دینا، میری بہو بانچ ہے، اسی لیے اولاد کی خاطر میں اپنے بیٹے کی ایک اور شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ابا کے کئی رشتے آئے لیکن سب کی ایک ہی شرط تھی کہ پہلی بیوی کو طلاق دی جائے، پھر ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے۔ دادی نے بہت کوشش کی کہ ابا اماں کو طلاق دے دیں، مگر ابا نے ہمیشہ دادی سے یہی کہا، کیسی باتیں کرتی ہیں ماں جی، میں اگر سکینہ کو طلاق بھی دے دوں تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آنے والی آپ کو پوتا دے گی؟ ہو سکتا ہے میرے نصیبوں میں اولاد ہی نہ ہو، پھر کیا کریں گی؟ میری تیسری شادی کروائیں گی؟ کیا مجھے کچھ نہیں پتا؟ مجھے بس پوتا چاہیے، اس لیے مجھے تمہاری کتنی ہی شادیاں کیوں نہ کروانی پڑے۔ دادی تو ضد پر آ بیٹھی تھی اور ابا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اسی دوران اماں کی حالت خراب رہنے لگی کیونکہ اماں دادی کی باتوں اور محلے والی کی باتوں کا دل پر گہرا اثر لیتی۔ پھر ایک دن اماں کو خوشخبری ملی۔ دادی اور ابا بھی بہت خوش تھے۔
اماں کو ایسا لگا کہ شاید اب اماں پر آنے والی سختیاں ٹل گئی ہیں۔ اماں بہت خوش لیکن اس بات سے انجان تھی کہ دادی کو تو صرف پوتا ہی چاہیے، اگر کہیں پوتی ہو گئی تو دادی تو اماں کا جینا اور حرام کر دیں گی۔ پھر وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اماں ابا کو مجھ سے نوازا۔ جہاں میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی، وہیں دادی کی نفرت بھری نظروں کا مجھے بچپن سے ہی سامنا کرنا پڑا۔ میری پیدائش کے بعد نہ اماں ابا اور نہ اولاد کی خوشی ملی انہیں، نہ ہی دادی کے دل کی حسرت پوری ہوئی۔ دادی کی نفرت کی میں واحد حقدار بن کر رہ گئی، جس پر وہ پورے دل سے نفرت نچھاور کرتے کبھی نہیں گھبرائی۔ مجھے اپنے اماں ابا سے بہت محبت ملی، سب پیار کرتے، لیکن ایک ہی گھر میں رہتے دادی کی محبت بھری نظر ہمیشہ منتظر رہتی۔ میں 7 سال کی تھی جب میرے ابا کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ابا میں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب تو پوتے کی رہی صحیح خواہش بھی ختم ہو چکی تھی۔ دادی ابا کی نئی شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا کے چلے جانے کے بعد دادی نے ابا سے کیا اتنا وعدہ تو نبھایا کہ ہمیں اسی گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، مگر ہمارے لیے گھر کی زمین اتنی تنگ کر دی گئی کہ اماں اور میرا سانس لینا محال ہو جاتا۔ ابا کے گزر جانے کے بعد اماں بیٹی پر سختیوں کا دور شروع ہو چکا تھا۔ اماں ابا کے غم سے بیمار رہنے لگی اور دادی تکلیف پہنچانے میں کبھی پیچھے نہ رہتی۔ گھر کا گزر بسر مشکل ہو چکا تھا۔ دادی اپنے کھانے پینے کا تو انتظام کہیں سے کر ہی لیتی، لیکن اس کھانے پینے میں میرا اور میری ماں کا حصہ نہ ہوتا۔ مجھے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اور ماں کے کھانے کا خود ہی انتظام کرنا پڑتا۔ میں بہت چھوٹی تھی جب گھر میں ایسا ماحول دیکھنے کو ملا جس نے میرے چھوٹے سے دماغ میں کئی سوالات پیدا کیے۔ سارا دن گاؤں کی خاک چھانتی۔ 7 سال کی عمر میں نے اپنے ابا کی ریڑھی پر سبزی بیچنا شروع کی۔ پہلے تو مجھے یہ سب کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا، مگر پھر گاؤں کے کچھ نیک لوگوں کی مدد سے میرا یہ کام چلنے لگا۔ رحیم چچا جو ابا کے بہت اچھے دوست بھی تھے، روز صبح مجھے منڈی سے چند سبزیاں لا دیتے اور میں وہ سبزیاں ریڑھی پر سے جائے اپنے ننھے ہاتھوں سے ریڑھی کو دھکا لگاتے پورے گاؤں کا چکر کاٹتی کہ شاید کوئی مجھ سے سبزی خرید لے اور میرا اور میری ماں کی روٹی کا انتظام ہو جائے۔ سارا دن میں ریڑھی کو دھکا لگا کر تھک جاتی، چند پیسے کما لیتی تو گھر کا رخ کرتی، مگر دکھ اور تکلیفوں نے یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ جیسے میں گھر میں قدم رکھتی تو دادی مار پیٹ کے مجھ سے وہ سارے پیسے چھین لیتی جو میں سارے دن کی محنت کے بعد کما کر گھر لاتی۔ مجھے اور میری ماں کو کھانے کو کچھ نہ دیتی۔ دادی یہ کہہ کر پیسے چھین لیتی کہ میرے بیٹے کی ریڑھی ہے جس پر تو سبزی بیچتی ہے، لہٰذا ان پیسوں پر بھی میرا حق ہے۔ میں روتی اور دادی سے کہتی چند روپے مجھے دو جس سے میں اپنی اور ماں کی روٹی خرید لاؤں، لیکن دادی ایک نہ سنتی۔ ساری رات میری آنکھوں میں گزرتی نیند تو ایسے جیسے ناراض ہو چکی تھی۔ بس انہی حالات میں میں جوان ہو گئی۔ بہت چھوٹی تھی جب میں دادی کی مار کھاتی تو گھر سے کچھ فاصلے پر بنے ایک بیری کے درخت کے نیچے بیٹھتی، وہیں جا کر دل کا بوجھ ہلکا کرتی۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے یہ درخت میری ساری شکایتیں سنتا ہے۔ مجھے اس درخت کی ٹھنڈی ہوا کسی دلاسے سے کم نہ لگتی۔ ہمیشہ درخت کے پتے میرے جسم کو یوں چھوتے جیسے مجھے تھپکی دے کر حوصلے کی نصیحت کر رہے ہوں۔ روتے روتے کئی دفعہ تو میں یہیں پر سوتی۔ اس درخت کے نیچے بنا ایک تندور جو کئی سال سے بند تھا، میں نے تو اپنے ہوش میں اس کو کبھی جلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کئی دفعہ اماں مجھے اس درخت کے قریب جانے سے منع کرتی، کیونکہ اس درخت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور تھی۔ گاؤں والے تو مغرب کے وقت اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ سب لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ درخت اور یہ تندورہ سیب زدہ ہے، یہاں پر جنات کا بسیرا ہے، مگر نہ جانے کیوں مجھے دل کا سکون اسی درخت کے نیچے ملا کرتا۔ میں سارے دن کی تھکان اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر دور کیا کرتی۔ اس بات پر کئی دفعہ مجھے اپنی اماں سے ڈانٹ بھی کھانے کو ملتی، لیکن میں کیا کرتی؟ گھر میں تو دادی 1 منٹ کا سکون کا سانس نہیں لینے دیتی، اس لیے میں دل برداشتہ ہو کر اسی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی جہاں میرے دل کو سکون ملتا۔ میرے بڑے ہونے کے بعد بھی حالات بدلے نہیں تھے، بلکہ مزید خراب رہنے لگے۔ اب مجھ سے دادی کی زیادتیاں برداشت نہیں ہوتی تھی۔ دادی جب مجھ سے پیسے چھینتی تو میں دادی سے لڑ پڑتی، مگر بہت ڈرپوک تھی۔ دادی کی ایک جھڑک مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی۔ دادی کا مجھ پر ہاتھ اٹھانا مجھے اندر سے توڑ چکا تھا۔ میرا دنیا میں سوائے میری ماں کے کوئی نہیں تھا۔ میرے بھی دل میں دادی کے لیے محبت باقی نہیں بچی تھی۔ اب مجھے بھی اپنی دادی سے شدید نفرت ہو گئی۔ دادی نے ہمیں اس گھر میں رہنے کی اجازت تو دے دی، مگر ہمارے دکھ سکھ میں وہ بالکل شامل نہیں ہوتی، بلکہ ہر وقت تکلیف پہنچانے کے نئے نئے طریقے نکالتی رہتی۔ اکثر میں بیری کے اس درخت کے نیچے بیٹھی یہ سوچتی کہ سارا دن گاؤں میں کتنی رونق لگی رہتی ہے، لیکن شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لیتے ہیں اور کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا، اس ڈر اور خوف سے کہ یہ پورے کا پورا گاؤں آسیب زدہ ہے۔ یہاں پر بسنے والے لوگوں سے زیادہ جنات رہتے ہیں۔
میری دادی بھی یہ سب کچھ جانتی تھی. یہ سب جاننے کے باوجود دادی مجھے ہمیشہ مغرب کے وقت گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کرتی. گھر میں چولہا ہونے کے باوجود دادی نے میری ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ میں رات کی روٹیاں اسی تندور پر بنا کر لاؤں جہاں جنات کا بسیرا ہے. ایک روز میں سارے دن کی تھکن کے بعد ابھی گھر پہنچی تھی کہ دادی نے اماں کو بری طرح سے پیٹا. میری ماں بری طرح سے زخمی اپنی ماں کی اس حالت کو دیکھ کر میرا دل پھٹنے کو تھا. میں رونے لگی اور دادی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی, دادی خدا کا واسطے کتنے سال ہو گئے مجھے آپ کی یہ ظلم زیادتیاں برداشت کرتے ہوئے. میری ماں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ اگر آپ کے نصیب میں پوتا ہوتا تو آج ابا بھی زندہ ہوتے. آپ کیوں میری ماں کو ہر بات کے لیے گنہگار ٹھہراتی ہیں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ دادی نے اپنا ہاتھ اچھے طریقے سے مجھ پر بھی صاف کیا, مجھے خوب پیٹا. نہ جانے دادی میں اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی. ویسے تو سارا دن چارپائی سے لگی رہتی, لیکن مارنے میں دادی جان کسی جوان عورت سے کم طاقت نہ رکھتی. بالوں سے گھسیٹتے دادی نے کہا, تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے, تمہارا کوئی نہ کوئی علاج اور بندوبست تو کرنا پڑے گا. دادی کمرے میں گئی اور وہاں سے 2 روٹیاں جتنا آٹا میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا, آج سے تم یہ روٹیاں بنا کر لاؤ گی. میں حیران دادی کا چہرہ دیکھنے لگی. کیا مطلب کہ میں بنا لاؤں گی؟ کہاں سے بنا لاؤں گی؟ دادی نے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا, جاؤ گھر سے باہر, وہ جو بیری کا درخت ہے تمہیں سکون محسوس ہوتا ہے جہاں, اس درخت کے نیچے جو تندور ہے اسے جا کر سلگاؤ اور وہاں میرے لیے گرم روٹی بنا لاؤ. میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں تو پہلے ہی نصیبوں کو رو رہی تھی, اوپر سے دادی کی یہ بات مجھے اور زیادہ رونے پر مجبور کر گئی. میں نے دادی کے ہاتھ سے آٹا پکڑتے ہوئے دادی کو کہا, آپ کو روٹی پکی چاہیے, میں گھر بنا دیتی ہوں. نہیں, مجھے روٹی نہیں کھانی, مجھے تندور کی روٹی کھانی ہے. جاؤ جا کر اسی تندور پر روٹی بنا لاؤ. ارے اماں یہ کیا ظلم ہے, میری بچی جوان ہے, اس وقت درخت کے نیچے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے. اماں کا اتنا کہنا تھا کہ دادی کے ایک زوردار تھپڑ نے اماں کی زبان کو بند کر دیا. خبردار, اگر میرے اور میری پوتی کے معاملے میں بولتی ہو تمہاری زبان کھینچ لوں گی. ایک تو مجھ پر تم دونوں بوجھ بن کر بیٹھی ہو, دوسرا زبان چلاتی ہو, جیسے خود ہو ویسی بیٹی کو بنانا چاہتی ہو. میں نے روتے ہوئے دادی سے التجا کی, خدا کے لیے میری ماں پر ہاتھ مت اٹھاؤ, جیسا کہیں گی ویسا کروں گی. تندور کی روٹی کھانی ہے نا آپ کو, میں آپ کے لیے گرما گرم تندور کی روٹی بنا لاتی ہوں. میرے جڑے ہاتھوں کو دادی نے بری طرح سے جھٹکا فوراً دھکا دیتے ہوئے کہا, کوئی احسان نہیں کرے گی میرے سر پر, یہاں رہتی نہیں ہے یہی سمجھ کر میرا حکم مان کے یہاں رہنے کی قیمت ادا کر رہی ہے. کرایہ تو ماں بیٹی سے دیا نہیں جاتا, تو چلو میرا کچھ کام ہی کرو, میری کچھ مدد کر دیا کرو. میں نے دادی کی بات سنی. ہاں, میں سر ہلاتے ہوئے ہاتھ میں آٹا پکڑے گھر سے باہر نکلنے لگی. اماں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی کہ خدا کے لیے اینی اس وقت وہاں مت جاؤ, تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ درخت آصف زدہ ہے, وہاں پر جو جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا. خدا کے لیے اپنی دادی کے کہنے میں آ کر کوئی ایسا قدم مت اٹھاؤ کہ میں اس دنیا میں اکیلی رہ جاؤں. تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری دادی میرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے. خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی. میں اپنی ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی, پریشان مت ہو اماں, مجھے کچھ نہیں ہوگا. دنیا چاہے کتنی ظالم کیوں نہ بن جائے, لیکن خدا اپنے ہر بندے سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی وہ کسی ایک سے کرتا ہے. خدا کے لیے تو کچھ خاص و عام نہیں. میں بھی انہی کے بندوں میں شمار ہوتی ہوں جن میں باقی لوگ شمار ہوتے ہیں. اس لیے مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ یقین ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. ہاں, میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ دادی کسی نہ کسی طرح آپ پر اور مجھ پر کرنے والے ظلموں میں کمی کر لیں. ایسا کبھی ہوگا نہیں. یعنی تمہاری دادی کی ایک خواہش پوری کرنے کی دیر ہے کہ اب دوسری خواہش ہمارے راستے روکنے لگے گی. پھر کیا کرو گی؟ اس کی ہر ناجائز خواہش پوری کرو گی, ہر ناجائز بات مانو گی؟ اماں سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی. میں نے اماں کو تسلی دی اور تیز قدم اٹھاتی گھر سے نکلی. اماں روتی واسطے دیتی رہی, لیکن میں نے ماں کی ایک نہ سنی. دل میں خوف تھا, بے انتہا ڈر بھی. آخر تھی تو لڑکی, کیا کرتی, کہاں سے اتنا حوصلہ لاتی؟ گاؤں کے تو مرد تک مغرب سے پہلے گاؤں کے گھروں کے دروازے بند کر دیا کرتے. میں تو پھر لڑکی تھی, ڈر بھی تو مجھے لگ رہا تھا, لیکن اپنی زبان پر آیت الکرسی کا ویٹ کرتے تیز قدم چلتی تندور کے قریب جا پہنچی. جیسے ہی تندور کے قریب پہنچی وہاں گہری خاموشی تھی, ایسی جو دل کو چیر رہی تھی. مجھے بے انتہا خوف محسوس ہو رہا تھا. تندور کے قریب پہنچتے میرے کندھے وزنی ہونے لگے. ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی انجان طاقت نے مجھے قابو میں لیا ہو. میرا دل زور سے دھڑکنے لگا اور سانسیں بے ترتیب ہونے لگی. ایک الگ سا احساس میرے جسم میں گردش کرنے لگا. میں اپنے ارد گرد دیکھنے لگی, کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. ہائے, انجانی سی طاقت محسوس ہو رہی تھی. کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا یوں لگتا میرے ارد گرد کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا, مجھے سن رہا ہے. میں نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا جو کہ آنسوں سے بھری تھی, اور درخت کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھا کر دعا کی. میں بہت مجبور ہو کر اس وقت یہاں آئی ہوں. میرا کسی کو تنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے. میں تو خود دنیا کی ستائی ہوئی ہوں.
اگر میں یہاں اس وقت روٹی نہیں بناؤں گی تو میری دادی مجھے گھر کے اندر قدم نہیں رکھنے دے گی. میری مجبوری ہے اس وقت تندور کو جلانا. خدارا مجھ پر ترس کھائیں. آپ بھی تو اللہ کے مخلوق ہیں اور میں بھی اسی خدا کی مخلوق ہوں. مجھے یہاں روٹی بنانے کی اجازت دے دو. نہ جانے میرے منہ سے کیا کیا نکل رہا تھا. میں کچھ نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ مجھے اپنے ہی بولے گئے الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں مسلسل آنسو بہا رہی تھی اور بے حد خوفزدہ تھی. اچانک سے گہری خاموشی میں سرسراہٹ سی ہونے لگی. کچھ آوازیں میرے کانوں میں سنائی دینے لگی. جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کر درخت کی جانب دیکھا تو درخت کے پتے ہلتے دکھائی دے رہے تھے. ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مجھے محسوس ہونے لگے. مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میری ساری باتیں کوئی سن رہا ہے اور جواب میں اسی ٹھنڈی ہوا کے ذریعے مجھے اس بات کی تسلی دے رہا ہے کہ مجھے یہاں پر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور میں یہ تندور جلا سکتی ہوں. کافی دیر تک اسی طرح میں یہاں ہونے والی حرکات کو محسوس کرتی رہی کہ پھر اچانک سے میرے کانوں میں آواز پڑی. ارے او کمبخت اینی، کہاں مر گئی ہے؟ بھوک سے تو میری جان نکل رہی ہے. روٹی ابھی بنی کہ نہیں؟ میں نے جیسے ہی گردن گھما کر دیکھا تو مجھے دور دروازے پر کھڑی اپنی دادی دکھائی دی، جو کہ باہر ڈر کے مارے قدم نہیں رکھ رہی تھی. ہاں، اپنی زبان سے نکلنے والے چھری سے بھی زیادہ تیز الفاظ کی برسات مجھ پر کیے جا رہی تھی. میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور تندور جلانے کا انتظام کرنے لگی. اب مجھے کہیں پر بھی کوئی لکڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی جس سے میں تندور جلا پاتی. میں تیز تیز قدم گھر کی جانب بھاگی. دادی، مجھے کچھ لکڑیاں چاہیے. تندور کے پاس مجھے کوئی لکڑی نہیں ملی. میں آگ کیسے جلاؤں گی؟ میں نے گھبراتے ہوئے دادی کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگی. دادی نے غصے بھری نگاہ میرے چہرے پر ڈالی اور 2 لکڑیاں اٹھا کر میرے پاؤں میں دے ماری، جو بری طرح سے میرے پاؤں کو زخمی کر چکی تھی، اور کہنے لگی، جاؤ دفع ہو جاؤ اور جا کر جلدی سے میرے لیے روٹی بنا کر لاؤ. ارے، ان 2 لکڑیوں سے تندور کیسے جلے گا؟ اماں کا اتنا کہنا تھا کہ دادی نے گھورتے ہوئے اماں سے کہا، جی تو چاہتا اس تندور میں تمہیں جھونک دو اور تمہیں آگ لگا کر تندور کو جلا دوں، مگر اپنے بیٹے سے کیا وعدہ مجھے روک دیتا ہے. میں نے مسکراتے ہوئے کہا، دادی، ابا سے کیا وعدہ تو آپ کو بہت یاد ہے. شاید آپ کو یہ نہیں یاد کہ ابا ہمیں اس حالت میں دیکھ کر کتنی تکلیف محسوس کرتے ہوں گے. اس بات کا آپ کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ آپ مجھ پر اور میری ماں پر جو ظلم کرتی ہیں اس سے ابا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ میرے ساتھ زیادہ زبان مت چلا، جتنا کہا گیا اتنا کر. غصے سے لکڑیاں اور پھینکتے ہوئے دادی نے مجھے کہا. میں نے لکڑیاں اٹھائی اور سر مارتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی. اب میں تندور کے پاس پہنچی. مجھے ذرا برابر خوف نہیں آ رہا تھا. میرے کندھے اس بار وزنی نہیں ہوئے. مجھے اس بات کا بالکل احساس نہیں ہو رہا تھا کہ اس درخت کی یا اس تندور کے بارے میں گاؤں میں کیا کہانیاں مشہور ہیں. میں تسلی سے تندور جلانے لگی. جیسے تندور جلا میں فوراً سے روٹی بنا کر تندور میں آگ لگاتی. اب روزانہ ایسا ہی ہوتا. میں سارا دن ریڑھی دھکیلتے دھکیلتے تھک جاتی اور جو چند پیسے کما کر لاتی وہ دادی مجھ سے چھین لیتی. سارے دن کی تھکان کے بعد رات کی روٹی مجھے تندور پر ہی بنانی ہوتی. یہ میری دادی کا حکم تھا. میرا یوں کام کرنا میرے لیے ایک آسانی کر گیا تھا. دادی اب مجھے اور اماں کو ایک روٹی کا آٹا دے دیا کرتی. اس روٹی سے میں اور اماں پیٹ بھر کر تو نہیں کھا سکتی تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بھوک مٹ جاتی. سارا دن میں ایک روٹی دادی کی طرف سے ہمیں مل جاتی. اب روزانہ ایسا ہی ہوتا. میں کام سے تھکی ہاری گھر واپس آتی تو مغرب سے پہلے پہلے دادی کے لیے تندور پر گرم گرم روٹی بنانا میری ڈیوٹی میں شامل ہو گیا تھا. جب گاؤں والوں کو اس بات کی خبر ملی کہ میں مغرب کے وقت تندور کو جلاتی ہوں اور وہیں پر روٹی بناتی ہوں تو گاؤں والوں نے شور شرابہ شروع کر دیا. گاؤں کے بڑے بڑے لوگ گھر کے باہر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگے. ارے او اماں بھی، کہاں پر ہو؟ باہر نکلو، ہمیں تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. لوگوں کی آواز سنتے ہی جیسے ہی دادی نے دروازہ کھولا تو لوگ غصے سے نیلے پیلے ہوئے دروازے پر کھڑے تھے. یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ دادی، تمہاری پوتی روزانہ مغرب کے وقت بیری کے درخت کے نیچے کیا کرنے جاتی ہے؟ دادی نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ارے کیا سچ میں میری پوتی بیری کے درخت کے نیچے جاتی ہے؟ اچھا، مجھے تو اس بات کا بالکل بھی نہیں اندازہ، اور نہ ہی میں نے کبھی اس بات کو محسوس کیا. بیٹا، میں تو شام سے پہلے ہی اپنے بستر پر چلی جاتی ہوں. بیمار عورت ہوں، ساری رات اب اس ماں بیٹی کا پہرا تو نہیں دے سکتی. دادی کا اتنا کہنا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی. دادی جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ سب لوگوں کو میرے خلاف کیوں بھڑکا رہی تھی؟ دادی کی بات سننے کے بعد گاؤں والے مجھ سے مخاطب ہونے لگے. دیکھو اینی، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گاؤں میں کسی قسم کی کوئی مشکل آئے. تم نہیں جانتی یہ تندور اور یہ درخت آسیب زدہ ہے، جو اس درخت کے نیچے گیا
اور جب اس تندور کو جلانے کی کوشش کی گاؤں پر بے انتہا سختیاں آئیں۔ تمہاری ان حرکتوں سے ہمارے گاؤں پر کسی قسم کی سختی آئے یا ہمارے بچوں کے لیے کوئی مسئلے کھڑے ہوں تو یہ بات ہمیں قطعاً برداشت نہیں ہوگی۔ بہتر یہی ہوگا کہ یا تو تم یہ گاؤں چھوڑ کر چلی جاؤ یا پھر رات کے پہر درخت کے نیچے جانا چھوڑ دو۔ آج کے بعد اگر ہم نے تمہیں تندور کے قریب بھی دیکھا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گاؤں والوں کی دھمکیاں تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ میرے دل و دماغ میں صرف یہی بات گردش کر رہی تھی کہ آخر دادی نے جھوٹ کیوں بولا، آخر دادی نے کیوں نہیں بتایا کہ تندور پر مجھے مار پیٹ کر بھیجا جاتا تھا۔ میں تندور پر اپنی مرضی سے نہیں جایا کرتی تھی۔ گاؤں والے مجھ پر کئی پابندیاں لگا کر جا چکے تھے۔ دادی آپ نے گاؤں والوں سے جھوٹ کیوں بولا، سچ کیوں نہیں بتایا کہ تندور پر آپ مجھے زبردستی بھیجتی ہیں؟ میں نے جیسے ہی سخت لہجے میں دادی سے سوال کیا تو دادی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ بھی دادی کی کوئی نہ کوئی چال ہے۔ اب کئی دن گزر گئے، دادی نے مجھے تندور پر جانے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ میں بھی سکون سے گھر میں ہی رہتی اور چولہے پر دادی اور اماں کی روٹی بنا لیتی۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد دادی کو نئی ترکیب سوچی۔ اب دادی نے اپنی روٹی تو چولہے پر بنوا لی، لیکن اماں کی روٹی بنانے کے لیے مجھے کہنے لگی کہ اینی میری روٹی اس چولہے پر بنے گی کیونکہ میں تو گھر کی روٹی کھاؤں گی، تو ایسا کر کے اپنی ماں کی روٹی تندور پر بنا کر لایا کر، کیونکہ میں تجھے یہاں روٹی نہیں بنانے دوں گی۔ یہ ساری لکڑی میں اپنے پیسوں سے خریدتی ہوں، تمہارا باپ چھوڑ کر نہیں گیا، اس لیے میں اب تم لوگوں کو سوائے آٹے کے کچھ نہیں دے سکتی۔ تم اپنی روٹی جہاں مرضی جا کر بناؤ، لیکن میرے گھر میں روٹی نہیں بنانے دوں گی۔ یہ عجیب سی پابندی تھی جو دادی نے آج مجھ پر لگائی تھی۔ میں نے دادی سے پوچھا کہ یہ اب کیسی باتیں کر رہی ہے، میں کہاں جا کر روٹی بناؤں گی؟ تندور پر تو گاؤں والوں نے پابندی لگا دی ہے، ہمیں تندور پر جا کر روٹی بنانے سے تو رہی، اس لیے گھر میں روٹی بنانی ہوگی۔ مگر میری ایک نہ سنتے ہوئے دادی نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور کہا جا کر مر تندور پر روٹی بنا، یہاں پر قطعاً روٹی نہیں بنانے دوں گی۔ اب کی بار کافی دن گزر چکے تھے مجھے تندور پر گئے ہوئے۔ آج جب میں تندور کی جانب قدم بڑھا رہی تھی تو میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ آج میری کیفیت پہلے دن کی سی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے بری طرح سے جن جوڑا ہو، جیسے کوئی مجھ سے کہہ رہا ہو کہ اتنے دن تم کہاں غائب رہی، مجھ سے سوال کر رہا ہو، اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہو۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے، جسم بری طرح سے کانپ اٹھا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے تندور میں آگ جلانے کا سوچا، مگر میرے پاس لکڑیاں نہیں تھی۔ میں آنکھوں میں بے بسی کے آنسو لیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی کسی نے میرے کندھے کو چھوا، میرے اندر ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑنے لگی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا اور ڈر کے مارے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ تبھی میری نظر تندور کے پاس پڑی چند لکڑیوں پر پڑی۔ میں حیران تھی کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب یہ لکڑیاں کہاں سے آئی؟ میں خوف زدہ ہونے لگی اور اس طرح کے سوال خود سے کرنے لگی، شاید کوئی تھا جو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ میں نے سب باتوں کو نظر انداز کیا، لکڑیاں اٹھائی، مگر لکڑیاں تو گیلی تھی۔ میں نے گیلی لکڑیاں تندور میں ڈالی، اس یقین کے ساتھ آگ جلانے لگی کہ آگ ضرور جلے گی۔ کچھ ہی دیر میں گیلی لکڑیوں نے آگ پکڑ لی، تندور گرم ہو گیا۔ میں نے ٹھنڈی آب بھری اور روٹی پکانے لگی۔ جیسے ہی تندور میں روٹی لگائی، تیز ہوا چلنے لگی، ہوا میں خوفناک آوازیں تھیں۔ میرا دل ان آوازوں سے بند ہونے لگا۔ میں نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے، مگر خوفناک آوازوں کے شور نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ میرا جسم بے جان ہونے لگا، ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس خوف سے میرا ہاتھ گرم گرم تندور سے لگ گیا۔ میرا ہاتھ بری طرح سے جل چکا تھا۔ ہاتھ کے جل جانے سے میری چیخ نکل گئی۔ مجھے بہت درد ہونے لگا۔ میں روتے روتے خود سے سوال کرنے لگی، کیا قصور ہے میرا؟ کیوں میرے نصیبوں میں سکون نہیں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ کسی نے میرے ہاتھ کو چھوا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے ہاتھ پر محبت سے مرہم رکھ دی ہو، جس سے میرے زخم کو ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا۔ میں گھبرا کر ارد گرد دیکھنے لگی، مگر کوئی نہیں تھا۔ تبھی میں نے اونچی آواز میں سوال کیا، کون ہے یہاں؟ سامنے آ۔ میری آواز پر کوئی سامنے نہیں آیا، مگر جو ہوا میں شور تھا رک چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے خاص ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ میں حقیقت جاننا چاہتی تھی، مگر کچھ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں پھر سے کسی انجان طاقت نے مجھے چھوا۔ اس دفعہ چھونے کا احساس اپنے لمس کو بھی میرے ہاتھ پر چھوڑ گیا۔ یہ احساس خوبصورت تھا۔ ابھی میں اسی احساس کو محسوس کر رہی تھی کہ میرے کانوں میں ایک اور آواز پڑی، قرۃ العین۔ یہ وہ نام تھا جسے شاید بھول چکی تھی، کیونکہ میرے اصل نام سے کوئی مجھے نہ پکارتا، سب مجھے عینی کہہ کر بلاتے۔ میں پریشانی میں درخت کی جانب دیکھ رہی تھی کہ پھر سے مجھے کوئی مخاطب ہوا۔ ارے تم سے بات کر رہا ہوں، پریشان مت ہو۔ میرے کانوں نے اتنا سنا کہ خوف کے مارے زمین پر گر کر بے ہوش ہوئی۔ ہوش آیا تو خود کو کمرے میں پایا۔ اماں جو میرے پہلو میں سکون کی نیند سو رہی تھی، انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آج سے پہلے اماں کو اتنی سکون کی نیند سوتے نہیں دیکھا۔ اچانک یاد آیا کہ میں تو تندور پر تھی، گھر کیسے پہنچی؟ یاد کرنے لگی کہ آخر کون تھا۔ تبھی میری نظر میرے ہاتھ پر پڑی جس پر جلنے کا نشان تھا۔
मुझे जलन महसूस होने लगी। मैं दर्द से चीखी। मेरी चीख से अम्मा की आंख खुली। एनी, क्या हुआ? शुक्र है तुम होश में आ गई, मैं तो डर गई थी, अम्मा ने मेरा माथा चूमते हुए कहा था। मैं इसी सोच में थी कि आखिर मुझे घर कौन लाया। इससे पहले कि अम्मा से कोई सवाल करती, जोरदार गरजती आवाज़ ने दिल दहला दिया। ये आवाज़ किसी और की नहीं थी, दादी की थी, जो बहुत गुस्से से चीखते हुए कह रही थी, अरे ओ सकीना, कहाँ मर गई दोनों माँ बेटी? दादी की आवाज़ पर मैं घबराई अपनी जगह से उठकर जल्दी से बाहर की जानिब भागी। मैं अम्मा के पीछे पीछे थी। कहाँ मर गई थी? मेरे बेटे को खा के जी नहीं भरा जो तुम अब मेरी जान की दुश्मन बनी बैठी हो। दादी क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। अरे अरे देखो तो सही, क्या लंबी जुबान है इसकी, जैसी माँ वैसी बेटी। दादी माथे पर बल डालते हुए कहने लगी, तुम दोनों से बात करना ही बेकार है, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। दादी का हुक्म तो अम्मा के लिए बहुत अहमियत रखता था। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, मेरी माँ आपकी ज़ाती मुलाजमा नहीं है, आज से मेरी माँ आपका कोई काम नहीं करेगी। मेरा इतना कहना था कि दादी का पारा हाई हो गया। क्या कहा तुमने? मेरे ही घर में रहती हो और मुझसे ही जुबान चलाती हो, गुस्ताख कहेंगी। ये कहते हुए एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारते हुए दादी ने कहा। अम्मा ने आगे बढ़कर मुझे बचाया और फ़ौरन से कहने लगी, नहीं नहीं माँ जी, मेरी बच्ची पर जुल्म मत करें, वो तो नादान है, जो मुंह में आया बोल दिया। उसकी तरफ से मैंने हाथ छोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ, इसे माफ़ कर दें, खुदा के लिए इसे कुछ मत कहें, मैं आपको चाय बना कर देती हूँ। मुझे अम्मा की बेबसी पर रोना आ रहा था। गुस्से से दरवाज़ा ज़ोर से मारते हुए मैं घर से बाहर निकल गई। मैं जा भी कहाँ सकती थी, सिवाय उस बेरी के दरख्त के मेरा और कोई सहारा भी नहीं था। वही एक वाहिद दरख्त था जो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, जहाँ जाकर मुझे सुकून महसूस होता था, जहाँ पहुँचकर मैं अपने दिल की हर बात बिला झिझक कह देती थी और मुझे कोई डर खौफ नहीं रहता था। मगर रात वाले वाक़े से अब मैं वहाँ जाने से कतरा रही थी। ना चाहते हुए भी न जाने क्यों मेरे कदम उसी जानिब जाने लगे थे। कुछ ही कदम का फासला तय करके मैं आखिरकार बेरी के दरख्त के करीब पहुँच गई। मैं गौर से दरख्त को देखने लगी। जैसे ही मैंने तंदूर के करीब कदम रखा तो तेज़ हवाओं ने मुझे आ घेरा। दरख्त के पत्तों की सरसराहट दिल में खौफ पैदा करने लगी, मगर इस दफ़ा ये सरसराहट खौफनाक नहीं थी। इस दफ़ा इस हवा में इतनी ठंडक थी कि मैं उसे महसूस कर सकती थी। मेरा जी चाहा कि मैं दरख्त के साथ टेक लगाकर कुछ देर के लिए यहीं बैठ जाऊं। मैंने यही किया। जैसे ही दरख्त के साथ टेक लगाई, आंसू बहाते हुए अपनी किस्मत को कोसने लगी तो मुझे अजीब सी हलचल महसूस हुई। तभी मुझे अपने हाथ पर लगे ज़ख्म पर जलन सी महसूस होने लगी, लेकिन फिर कुछ ही देर में मुझे अपने ज़ख्म पर ठंडक का एहसास होने लगा। आज फिर किसी ने मुझे बहुत ही मोहब्बत से छुआ था। आज फिर किसी ने अपने मोहब्बत भरे हाथों से शायद मेरे ज़ख्म पर मरहम रख दी थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जी चाहता था अपनी सारी ज़िंदगी से दरख्त के सहारे गुजार दूँ, मगर दिल में खौफ सा भी था कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे क्यों यहाँ आकर इतना सुकून महसूस होता है। अभी मैं इसी कश्मकश में थी कि अचानक से मेरे इर्द गिर्द धुआं फैलने लगा। देखते ही देखते धुआं एक गोल दायरे की शक्ल इख्तियार कर गया जो मेरे सर पर मंडलाने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। घबराहट के मारे मेरी आवाज़ हलक में दब कर रह गई। मेरे आंसू बिल्कुल खुश्क हो चुके थे। मैं फटी निगाहों से सब मामलात देख रही थी। जी चाह रहा था कि अपने घर की तरफ दौड़ लगा दूं, लेकिन मेरे कदम ही मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मेरे अंदर ज़र्रा बराबर हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी जगह से ही हिल पाती। मैं बस बेयारो मददगार इसी तरह दरख्त के नीचे बेसुध पड़ी रही कि अचानक से वो धुआं एक खूबसूरत आदमी की शक्ल इख्तियार करने लगा। देखते ही देखते नौजवान खूबसूरत लड़का मेरी आंखों के सामने नमूदार हुआ, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई। कौन हो तुम? हकलाती ज़ुबान से मैंने चंद अल्फाज अदा किए। इससे पहले कि मैं उसे कोई और सवाल कर पाती, उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा नूर से रोशन था। बहुत ही खूबसूरत चेहरा लिए वो अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखने लगा। उसकी मुस्कुराहट में बेइंतहा मोहब्बत छुपी हुई थी जो मुझे साफ दिखाई दे रही थी। घबराओ नहीं, मैं हूँ यूसुफ। उसकी आवाज़ में इतनी मिठास थी कि मैं उसकी आवाज़ सुनकर दंग रह गई। यूसुफ? कौन यूसुफ, और तुम यहाँ कैसे आए हो? कौन हो तुम? मैं शायद उसकी खूबसूरती को देखकर पागल सी हो गई थी।
تبھی اس سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھی اور حیران نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ میرے قریب آیا، میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ بالکل بھی نہیں، میں نے تو آج سے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، اور چھوڑو میرا ہاتھ، کون ہو تم؟ میں نے بیزار ہوتے ہوئے اس سے کہا اور خوف کے مارے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ تھامے رکھا اور اپنے ہاتھ کو میرے زخم پر سہلانے لگا۔ مجھے پھر سے وہی ٹھنڈک محسوس ہوئی جو مجھے کچھ دیر پہلے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھ سے کہنے لگا، کیا ابھی بھی تمہیں نہیں معلوم کہ میں کون ہوں؟ کیا ابھی بھی تم نہیں جان پائی؟ وہ ایسے انجان بنا مجھ سے سوال کر رہا تھا اور میں حیران اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی اس نے میرے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں کے قریب کیا اور چوم لیا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کون ہے۔ میں حیران کھڑی تھی اور خوف کے مارے میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے پھر سے ہکلاتے ہوئے کہا کہ کیا چاہتے ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ مسکرایا اور میرا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک جن زادہ ہوں اور اسی درخت پر میرا بسیرا ہے۔ بہت عرصے سے تمہارے ساتھ ہوتے ظلم کو دیکھتا آیا ہوں۔ تمہاری بے بسی، تمہاری بے چینی مجھے بے چین کر دیتی تھی، لیکن مجھے تمہارے سامنے آنے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے میں کبھی کبھار تمہارے سامنے نہیں آیا، لیکن تم مجھے محسوس کر سکتی تھی اور شاید تم نے مجھے محسوس کیا بھی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً سے نظر جھکا دی تھی۔ یہ بات تو حقیقت تھی کہ میں یہاں کسی انجانی طاقت کو محسوس کیا کرتی تھی اور مجھے یہاں کر دلی سکون محسوس ہوتا تھا۔ یوسف نے پھر سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، دیکھو قرۃ العین، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور تمہاری محبت کا ہی نتیجہ ہے کہ آج میں اس درخت کی قید سے آزاد ہو گیا ہوں۔ میں بے گناہ اس درخت میں قید کر دیا گیا تھا۔ میری ماں کا گناہ میرے سر ڈل گیا اور مجھے اس گناہ کی سزا ملی۔ میری ماں انسانی مخلوق کو نقصان پہنچاتی تھی، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ بہت زیادہ ڈر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے جن سردار نے میری ماں کو سزا سنائی کہ وہ اس بیری کے درخت میں قید کر دی جائے گی، لیکن میں نے وہ سزا اپنے سر لے لی اور اپنی ماں کی جگہ خود کو قید کروانے کا مطالبہ کیا، جس پر شہنشاہ جنات نے مجھے اس درخت میں قید کرنے کا حکم دے دیا۔ اب اس قید سے میں تبھی آزاد ہو سکتا تھا اگر کوئی انسانی مخلوق مجھے محبت سے دیکھتی اور محسوس کرتی۔ کئی سالوں سے میں اسی درخت میں قید تھا۔ پھر ایک دن میں نے تمہیں روتے بلکتے پریشان دیکھا۔ تم نے اس درخت کے ساتھ آ کر ٹیک لگائی اور اپنے دل کا حال سنایا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا تھا اس بات کا کہ وہ دن دور نہیں جس دن میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں گا۔ تمہاری بے بسی، تمہاری پریشانی سے مجھے بہت محبت ہو گئی تھی۔ تمہیں سننا میری عادت سی بن گئی تھی، یا یوں کہہ لو کہ مجھے تم سے عشق ہو گیا۔ میں نے تمہیں بہت قریب سے محسوس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں اس قید سے آزاد ہو گیا ہوں، اور یہ سب تمہاری بدولت ہوا۔ اب میں تمہارا غلام ہوں، اب تم جو چاہو میرے ساتھ کر سکتی ہو۔ وہ اتنی باتیں اتنی آسانی سے بول گیا کہ میں حیران پھٹی ہوئی نگاہوں سے صرف اس کو سنتے ہی جا رہی تھی۔ کچھ دیر تو مجھے خوف و ہراس نے گھیر رکھا تھا، لیکن کچھ دیر بعد نہ جانے کیوں مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ کوئی میرا خیر رہا ہے، کوئی ہے اس دنیا میں جو مجھے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ سب یوسف کی وجہ سے ہوا تھا۔ دل ہی دل میں بھی یوسف کو چاہنے لگ گئی تھی۔ اب روز ہماری ملاقات اسی درخت کے نیچے ہوتی۔ میرے گھر کے کئی معاملات ایسے تھے جو یوسف کی وجہ سے ٹھیک ہونے لگے تھے۔ ہمارے گھر میں ڈھیروں ڈھیر راشن ہوتا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ راشن کہاں سے آتا ہے۔ دادی کا رویہ میرے ساتھ، میری ماں کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ گھر میں فکر و فاقہ کی زندگی ختم ہو کے خوشحالی کی زندگی بسنے لگی تھی۔ سب بہت خوش تھے، گاؤں میں بھی خوشحالی آ گئی۔ سب لوگوں کے دلوں سے ڈر خوف بالکل ختم ہو گیا تھا۔ سب لوگ مغرب کے بعد بھی اپنے کاموں میں مصروف رہنے لگے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف یوسف کی وجہ سے تھا۔ یوسف نے میرا بہت ساتھ دیا، لیکن ابھی ایک امتحان یوسف کے لیے بھی باقی تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر یوسف مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا
تو اسے اپنی دنیا کو چھوڑنا پڑتا۔ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ، اپنی دنیا چھوڑ کر میرے پاس آ جانا ہوتا۔ اب یہ ایک اور امتحان تھا جو یوسف کو پاس کرنا تھا۔ یوسف اپنے اس امتحان میں بھی پاس ہو گیا تھا۔ یوسف نے اپنے ماں باپ کی اجازت سے اور شہنشاہ جنات کی اجازت سے اپنا گھر بار، اپنی دنیا کو خیر بات کہا اور میری دنیا میں آ کر بسنے لگا۔ سوائے میرے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یوسف ایک جن زادہ ہے۔ یوسف نے اماں سے میرا ہاتھ مانگا۔ میری اماں نے خوشی خوشی میرا رشتہ یوسف کے ساتھ پکا کر دیا اور دھوم دھام سے میری شادی کر کے مجھے گھر سے رخصت کر دیا۔ آج میں یوسف کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں اور اس واقعے کو بھول چکی ہوں کہ یوسف کبھی ایک جن زادہ تھا۔ یوسف نے کبھی اپنا اصل چہرہ میرے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ وہ اپنی محبت میں، اپنے عشق میں صرف میرا ہی بن کر رہ گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے۔ اللہ نے مجھے اور یوسف کو ایک چاند سے بیٹے سے نوازا جو آدھا انسان اور آدھی جنات کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ راز ہمیشہ ایک راز بن کر رہ گیا۔ آج تک کوئی اس راز کو نہیں جان سکا کہ آخرکار یوسف حقیقت میں کون ہے، اور میں اور یوسف اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے یوسف جیسا ہم سفر عطا کیا۔